آڈیو کلپ نمبر 89 قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے 258 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، اور یہ ٹوٹنے والا نہیں الا یہ کہ بندہ خود ہی سے چھوڑ دے۔ آیت لا اکراہ فی الدین سے حاصل ہونے والے نکات: نمبر 1، صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبرن مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مرتدین سے فرمایا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ نمبر 2، اس آیت میں کفر کا لفظ لغوی معنی میں ہے، یعنی انکار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمانوں والا کوئی دوسرا کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا جب تک اپنے اس ارتداد سے توبہ نہ کرے۔ نمبر 3، اس آیت میں طاغوت سے بچنے کا جو فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کے واز سننے سے دور ہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا اس کی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کی حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا والی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا۔ نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ، یاد رہے کہ مومنوں کے نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاج إبراهيم في ربه، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و طاعت کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے۔